الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، پچھلی آیت میں یہ بات آ گئی تھی کہ آپ یاد دہانی کرا دیں، نصیحت فرمایا کریں، اس نتیجے سے قطع نظر کے نتیجہ ان کے حق میں یا ان کے فائدے میں بھی ہے یا نہیں. آپ ان کو بتا دیں، نصیحت کر دیں. آپ کا فرض آپ کے ذمے سے اتر جاتا ہے اور اتمام حجت بھی ہو جاتا ہے. کل کلان ان کو یہ بہانہ تو نہیں ملے گا کہ ہمیں کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں. ویسے بھی سیذکر من یخشی، جو لوگ تقوی اور خشیت الہی کی دولت سے مالا مال ہیں انہیں تو یہ فائدہ دے گا، ان کے لیے یاد دہانی بڑی مفید بات ہوگی. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور ویسے بھی بدقسمت قسم کے لوگ، سنگ دل قسم کے لوگ، وہ تو اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں آپ کے قریب آنے اور آپ کی بات سننے سے. یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جاتا ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے شقی القلب قسم کے لوگ، سنگ دل قسم کے لوگ، وہ ہوں گے ہی بدنصیب. اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کی تائید اور نصرت سے ہر قدم پر ہر طرح کے چیلنجوں کا بہترین مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہر حالت میں ان کو ہر طرح کے فتوحات سے نوازا بھی ہے. اس وقت بھی یہی فرمایا جاتا ہے کہ آپ کی نصیحت لینے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں شقی القلب قسم کے لوگ. اور اس کا معنی یہ ہے کہ یاد دہانی کا فریضہ اس امت میں ہر دور کے دین کے علمبرداروں کی ذمہ داری پر ہے کہ وہ دین کی بات لے کر دنیا اور اہل دنیا کو سمجھایا کریں، لگے رہیں اس محنت میں، کوشش کر لیا کریں اس کوشش میں. اس دور میں بھی ایسے خوش نصیب لوگ کم نہیں ہیں جن کو یہ یاد دہانی بڑی مفید واقع ہو جاتی ہے. اور اس میں ایسے بھی ہیں کہ نور سے نکل کر تاریکی میں چلے جاتے ہیں. ایسے بہت ساری باتیں ہیں، واقعات ہیں کہ اس زمانے میں بھی بہت بڑے بڑے ایسی شخصیات
جو ہر لحاظ میں ان کی شہرت اور دولت اور عزت کی کوئی انتہا نہیں تھی، طاقتور قسم کے کافر تھے، اسلام اور امت کے دشمن تھے، اور اللہ نے انہیں اسلام سے اتنا قریب کر دیا، اسلام میں ڈال کے ان کو ایسا حل فرمایا کہ اس کے بعد ان کے سب کچھ اسلام کے لیے نمونہ بن گئے، اور ان کے ذریعے سے لاکھوں لوگ اسلام کی طرف آئے، قرآن سمجھنے کی کوشش کی انہوں نے۔ اور ایک آدھ ایسے بھی واقعات ہو گئے کہ لوگ روشنی سے نکل کر تاریکی کے نمونے بن گئے، اور ان کو ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا کہ بھئی یہ مسلمان تھا مگر کافر ہو گیا، کوئی یہود بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، نصیب کی بات۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور یہ اشقا پھر کہاں جائے گا؟ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، یہ جا کر پہنچ جائے گا بہت بڑی آگ تک، بہت بڑی آگ میں۔ آگ کا کام جلانا ہے۔ نار الکبریٰ یہاں فرمایا کیونکہ ایک چھوٹی سی آگ بھی ہے اور ایک بہت بڑی آگ بھی۔ چھوٹی آگ وہی ہے جو دنیا میں ہے، اور اس کو اگر چھوڑ دیں تو آنن فانن کیا سے کیا تباہی نہیں مچاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، فلاں ملک کی جنگلات میں آگ لگ گئی، فلاں ملک کی جنگلات میں آگ لگ گئی، اور یہ ایک مادہ ہے جو قرآن کریم کی گواہی کے مطابق یہ ہری بری درختوں میں بھی موجود ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، سبز درختوں سے بھی تمہارے لیے آگ پیدا فرمائے، اور یہ چھوٹی سی آگ لمحوں میں ہزاروں انسان کو بسم کر دیتی ہے، گھروں کو، گاڑیوں کو، مالوں کو، اسبابوں کو ہضم کر کے ختم کر دے۔ اب یہ آدمی جو اللہ کی کلام سے اسے نصیحت نہیں ملتی اور اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اللہ کے باتوں سے اور آپ کی نصیحت آمیز رویہ سے اور آپ کی محافل سے، تو یصل النار الکبریٰ۔ اچھا، اس بڑی آگ میں پہنچنے کے بعد کیا عالم ہوگا اس کا؟ یہاں کی چھوٹی سی آگ تو جل کر سب کچھ ختم کر ڈالتی ہے اور پھر خود بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہاں یہ بات نہیں ہوگا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر یہ آدمی اس آگ میں، جہنم کی آگ میں مرے گا بھی نہیں کہ مر کر ختم ہو جائے اور جان چھوٹ جائے، ولا يحيا، اور نہ اسے ایسی زندگی وہاں نصیب ہوگی جس سے وہ لطف اندوز ہو اور اسے سکون ملے اور اس سے وہ تلذذ حاصل کرے، نہیں، وہاں اس کا عالم یہ نہیں ہوگا، اس کا عالم ایک دائمی عذاب کی حالت میں ہوگی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ان کا جب ایک حصہ جل کر ختم ہو جائے گا تب تک دوسرے حصے میں کھال آ جائے گی، اور پھر دوبارہ اسے جلنا شروع ہو جائے گا، تب اس طرف کی کھال اپنی حالت میں آ جائے گی۔ اور مقصد ان کی تعذیب ہے، اور انسانی حس اللہ رب العزت نے اس کی کال میں ڈال دیا ہے۔ جو اعصابی نظام ہے وہ کال کے ساتھ پیوست ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا کلام، یہ اللہ رب العزت نے انسان کی حالات اور اس کی تخلیقی کیفیت کو مد نظر رکھ کر ہی نازل فرما دیا ہے۔ خالق کا کلام ہے جو مخلوق کی مفاد میں ہے، مخلوق کا جو مقصد ہے وہ بھی اسی کتاب میں موجود ہے، اور اسی کا نام ہے ذکر۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ یہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنائیے، یاد دہانی کرا دیجئے،
اور ضرور مفید ہوگا، اور یہ باتیں کارآمد ہوں گی. اور اگر جن کے لیے کارآمد نہیں ہوں گی، جو اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں گے، تو ان کی عاقبت اور ان کا انجام یہی ہوگا کہ وہ جہنمی بن جائیں گے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ان باتوں سے ہماری آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے. اللہ رب العزت کمی، کوتاہیاں، خامیاں ہمیں معاف فرمائے، اپنی کرم اور مہربانی سے دین و دنیا کی ہر خیر اور نعمت ہمیں نصیب فرمائے اور ہر مشکل آسان فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.